اللہ نے کچھ ہی دنوں میں گھر سے بیماریاں بھی دور فرما دی اور مجھے صاحب اولاد دی۔ روایت یہ نہیں ختم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنے چند دوستوں کو بھی جو اسی طرح کے مشکلات میں مبتلا تھے، گرفتار تھے، میں نے یہی بات بتائی اور انہوں نے عمل کیا اور ان کو بھی فائدہ ہوا، ان کے گھر سے بھی بیماریاں دور ہو گئی ہیں، صاحب اولاد صرف ایک اذان سے۔ اس میں ایک سوال ہے، اگر آپ کی اجازت ہو، یہ یعنی اذان کے ساتھ نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، یا پھر ہم ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لیں گے اور پھر عصر کے وقت ہم صرف عصر کی اذان؟ نہیں سن لیجیے پوری بات۔ یہ اذان جو ہے نماز ظہر سے پہلے اذان دیں گے، نماز ظہر سے پہلے اول وقت اذان دیں گے، اس کے بعد اگر نماز ظہر پڑھنے کے بعد فوراً نماز عصر پڑھ رہے ہیں اور اذان نہ دیں اور صرف اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیں، نماز درست ہے، نماز درست ہے۔ بہتر یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اذان بھی دے، یعنی ظہر پڑھی، تسبیحات پڑھی، تعقیبات پڑھی، نوافل پڑھے، اس کے بعد کھڑے ہو کے اذان دی اور پھر عصر کی نماز پڑھی اسی وقت۔ یہ نہیں کہ عصر کی نماز، عصر کی اذان آپ کو بعد میں دینی ہے، اسی وقت نماز سے پہلے، عصر کی نماز سے پہلے اسی وقت، بس ختم ہو گیا۔ پھر نماز مغرب کا وقت آیا، آپ نے مغرب کے لیے اذان دی، نماز پڑھی، پھر 4 رکعت نافلہ مغرب پڑھی اور تسبیحات، تعقیبات، دعائیں، سورے جو بھی پڑھنا ہے پڑھے، پھر کھڑے ہوئے اذان دی، ہو گئی 5 اذانیں، ٹھیک ہے، اشکال برطرف ہو گئی۔ یہ جو طریقہ ہے، اس میں ایک جو فقہی موشگافی ہے وہ یہ ہے کہ 2 نمازیں اگر ملا کے پڑھ لیں، ملا کے کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعت ظہر پڑھی، اس کے بعد آپ نے نوافل نہیں پڑھے اور بس اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ کے تسبیح بی زہرا پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے اور نماز عصر پڑھی، تو پھر اذان کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کہیں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تاکید نہیں ہے، یہ نہیں کہ اگر پڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گی۔ اور اگر نوافل ادا کی درمیان میں تو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ فصل ہو گیا،